اس کو شوق ہو جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ جب مل سکتا ہے مجھے کہیں سے تو ٹھیک ہے اویل کروں میں فائدہ اٹھاؤں. ان کی بیٹی کا بھی تھوڑا قصور ہے. بیٹی کہے کہ نہیں جو امی کے گھر پکتا ہے میں تو وہی کھاؤں گی, میں الگ سے کیوں فرمائشیں کروں. ہاں کبھی ہوتا ہے کہ کوئی نارمل چیز ہوتی ہے مگر امی مزے کی بناتی ہیں اور وہ روٹین میں بنا رہی ہیں تو ٹھیک ہے وہ بنائیں, مگر جا کر بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کی فرمائشیں کرنا, یہ تو دیکھیں جتنی سمجھدار آپ کی بیٹی ہوگی اتنا ہی آپ کا داماد جو ہے اس کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر بیٹی نادان ہے تو جو شوہر کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں آ رہی ہے وہی جا کے اپنی امی کو سنا رہی ہے تو پھر وہی نادانی ہی سب سے بڑا جرم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ داماد کی عزت بنانے میں اور بگاڑنے میں بیٹی کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. اب بیٹیوں کو نا ینگ ایج میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب وہ ینگ ہوتی ہے نا تو وہ یہ نادانیاں کرتی ہیں اور اس وقت پھر امپریشن بگڑ جاتا ہے. جب وہ تھوڑی میچور ہوتی ہیں پھر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میرے میاں کو وہ رسپیکٹ کیوں نہیں ملتی جو دوسرے داماد کو ملتی ہے. کمپیریزن آ جاتا ہے, وہ خود لڑتی ہیں پھر اپنے ماں باپ سے, تو پھر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے میاں کی عزت خود ہی تو گوائی تھی. بالکل. تو وہ کیسے اس طرح کوئی لیمپ یا بلب تھوڑی ہے کہ بند کر دیا کھول دیا, وہ تو ایک امپریشن قائم ہو جاتا ہے. اور اگر فرمائش بھی کرنی ہے تو شادی کے بعد شوہر فرمائشیں پوری کرتا ہے. آپ کی خواہشات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ شوہر پوری کرتا ہے, ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ماں باپ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, وہ اپنی بیٹی کو داماد کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, گاہے بگاہے اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں, تحفے تحائف گفٹس ایونٹس کریٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ذمہ داری مگر ماں باپ کی نہیں رہتی, پھر شوہر کی ہوتی ہے. اس کی خواہشات پوری کرنا, اس کو شاپنگ اچھا کھلانا پلانا اپنی استطاعت کے مطابق خواہشات پوری کرنا, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اور یہ بات بیٹی کو بھی سمجھنی چاہیے شاید. بالکل. وہ کیونکہ دیکھیں نا پہلے کیا ہوتا ہے, شادی سے پہلے تھوڑا سا ایک الگ سا ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے نا, جو ساری لاڈیاں ہیں, جو ساری فرمائشیں ہیں وہ ابا کے گلے میں لٹک کے بیٹی پوری کراتی ہے, تو یہ اس کی ایک عادت ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے. مگر آہستہ 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 وہ اس کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اب معاملات چینج ہو گئے ہیں. دیکھیے اگر ہم ریلیجس سینسٹیوٹی کے ساتھ بات کریں نا تو جب کوئی شخص کسی کے گھر میں رشتہ بھیجتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکی کا بینچ مارک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس بینچ مارک تک پہنچ سکتا ہے تو پھر وہاں رشتہ کرے. بالکل. ٹھیک ہے, اگر اپنی برابری میں جی اگر اس کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے, نہ تو وہ علم میں بڑھا ہوا ہے نہ خاندانی رسم و رواج میں بڑھا ہوا ہے, چلے مال و دولت تو ایک ثانوی چیز ہے, اور نہ مال و دولت میں بڑھا ہوا ہے نہ شکل و صورت میں بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اور برابر بھی نہیں ہے فرض کیجئے, تو وہاں کیا ہوگا کہ جب وہ شادی کر لے گا تو وہ خود لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر باقی عمر وہ غصے میں اور پریشانی میں ہی گزارے گا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو ایک جو عورت ہے اس کے اوپر کتنا خرچ کرنا مرد پہ واجب ہے یا اس کو کرنا چاہیے جتنا اس کے ماں باپ کے گھر میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ پھر اگر یہ ایک ہے, یعنی اس کو کہتے نا کہ آپ بیوی کو شاپنگ کرائیں تو کتنی کرائیں. اب اگر وہ ایک شادی کر کے آیا ہے جو ایک مناسب اوسط درجے کا خاندان ہے اور شوہر فرض کیجئے بہت امیر ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کو بھی اس کے بینچ مارک پہ رکھنا چاہیے. ایک دم اس کو اوپر لے آئیں گے تو اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا.